بسم اللہ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کی زندگی جو ڈیزائن کی ہے نا، یہ آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے، اور یہ کوئی فن اینڈ گیمز کی جگہ نہیں ہے۔ انفیکٹ اللہ تعالیٰ خود قرآن حکیم میں فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ دینے والا مزہ ہے۔ اب اس میں حکمت رکھنے والے لوگ یا جو قرآن حکیم کو غور سے پڑھتے ہیں اور پرانے وقتوں کے واقعات کو پڑھتے ہیں، ان لوگوں کی حالات اور واقعات کو پڑھتے ہیں جن کو بہت زیادہ دولت اور مال دیا گیا، اور ان کے اندر جو نیک تھے ان کے اوپر جو آزمائشیں آئیں، اور جو ان میں سے بد تھے ان کے اوپر جو عذاب آیا، ہر چیز کی آپ کو خبر مل جاتی ہے۔ تاریخ اسلام کے اندر بھی، پھر احادیث کے واقعات کے اندر بھی آپ کو سب مل جاتا ہے۔ اس کے باوجود انسان جو ہے وہ دنیا کی زندگی کے پیچھے بھاگتا ہے۔ میں حیران ہوں اس بات کے اوپر۔ خیر، میں حیران کیوں ہو رہا ہوں، میں خود بھی اس میں شامل ہوں۔ روزانہ فجر کی نماز پہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے ایسے پلانز بناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ، آج میں اپنی زبان سے یہ لفظ نہیں ادا کروں گا، آج میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کروں گا، آج میں اس طرح کا مذاق نہیں کروں گا، آج میں غیبت نہیں کروں گا۔ ایوری ڈے آئی فیل، ایوری ڈے آئی فیل۔ خیر، مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ پکا ثابت 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 قدم ایمان عطا کر دے، اور موت کے وقت قلنوع نصیب کر دے، اور مقبول شہادت کی موت نصیب عطا کر دے۔ یہ میری بھی دعا ہے اور ہر مسلمان کی دعا ہونی چاہیے۔ خیر، بتانے والی بات یہ ہے کہ دنیا کی زندگی وہ ڈیزائنڈ ہے ایز فتنہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، فتنوں کی جو انٹینسٹی ہے اور اس کی جو کیا کہتے ہیں، ایک لفظ ہوتا ہے انٹینسٹی اور ایک ہوتا ہے اس کی مطلب کہ تواتر سے جو آ رہے ہیں فتنے، اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں، لفظ نہیں آ رہا ابھی مجھے، کہ ایک تو اس کی انٹینسٹی بڑھ گئی ہے اور اس کی ایک جو آنے کی فریکوینسی ہے وہ بڑھ گئی ہے، کہ مطلب کہ کتنی تیزی سے فتنے آ رہے ہیں اور کس لیول کے فتنے آ رہے ہیں۔ اس میں جو ایک فتنہ مجھے اس وقت فیس کرنا پڑ رہا ہے وہ اپنے بچوں کی پرورش کے اعتبار سے ہے۔ جب میں چھوٹا تھا تو ظاہر سی بات ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے کس کس چیز کو فیس کرنا ہوگا۔ وہ تکلیف میرے والدین کو تھی کہ مجھے کیا کیا پرابلمز آئیں گی، میرے والدین اس کو فورکاسٹ کر رہے تھے۔ جب میں ان تکلیفوں سے گزر چکا اور میں ایک اڈلٹہڈ کے اندر انٹر ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے کس کس لیول پہ اپنے والدین کو کس کس انداز میں تکلیف پہنچائی ہے، اور آج عمر کے اس ایک حصے پہ پہنچ کے مجھے احساس ہو رہا ہے کہ وہ جو میں نے کیا تھا میرے والدین پہ کیا گزری ہوگی، وہ جو کیا تھا۔ اس میں جو چیز میں بیان کر سکتا ہوں، بہت ساری چیزیں تو بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اس لیول کے غلطیاں ہیں یا گناہ ہیں کہ وہ اللہ نے منع کیا ہے شیئر کرنے سے۔ لیکن جو شیئر کر سکتا ہوں وہ ایک سب سے کامن جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ میں بالیاں پہنتا تھا، یہاں پر بھی ڈالی ہوئی تھی، چینز پہنتا تھا، بریسلٹ پہنتا تھا۔ میں نشوں میں نہیں تھا، اللہ کا بہت شکر ہے، لیکن میرا حلیہ ایسا ہی تھا جیسے کہ میں کوئی ڈرگ ڈیلر ہوں یا میں کوئی بہت ہی بڑا گینگسٹر ہوں۔ نہ میں گینگسٹر تھا، نہ ہی میں ڈرگ ڈیلر تھا، لیکن میرا حلیہ وہی تھا، کیونکہ میں انسپائرڈ تھا میوزیشین سے، ایکٹر سے، ریسلنگ سے بہت زیادہ انسپائرڈ تھا، تو حلیہ میرا وہ والا تھا۔ اور میرے ابو جان جو کہ ایک پٹھان تھے، ان کو اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ یار یہ دیکھو زیورات اس نے پہنے ہوئے ہیں، اور ایک مسلمان ہے۔ ابو جان بہت دیندار نہیں تھے، لیکن ان کا جو تعلق تھا وہ بڑے ہی تمیز کے معاملات سے تھا، تو ان کو تکلیف ہوتی تھی وہ سب جب وہ دیکھتے تھے مجھے اس حلیہ میں۔ مجھے بہت سٹرگل کرنا پڑا ہے اس سب کو چھوڑنے میں، مطلب کہ میں نے اس کو بہت پہلے سے ہی چھوڑنے کی کوشش کی۔ جس وقت دین کا مجھ پہ غلبہ نہیں تھا اس وقت بھی چھوڑنے کی کوشش کی، پھر جب دین میری زندگی میں آنا شروع ہوا اس وقت بھی میں نے اس کو چھوڑنے کی کوشش کی، لیکن مجھے زندگی بھر اس میں بہت پریشانی اور بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ حال ہی میں جو میں نے ابھی تقریباً 6-7 سال پہلے بالکل مکمل طور پر اس کو چھوڑا ہے، وہ اپنے بچے کی پیدائش کی بات ہے، بلکہ 6-7 سال بھی نہیں۔ میرا بیٹا 3 سال کا تھا جب اس نے مجھے ٹوکا تھا پہلی مرتبہ، تو اس کا مطلب ہے 4 سال ہوئے ہیں مجھے تقریباً چھوڑے ہوئے اس سب کو۔ جب ہم ایک دعوت پہ جا رہے تھے اور میں بالکل ایک مطلب کیا بولوں، میں کیا بن کے میں کیا جا رہا تھا، اب میں سوچتا ہوں، اس وقت تو مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے بالیاں ڈالی ہوئی تھی، میں نے چین ڈالی ہوئی تھی، بریسلٹ پہنے ہوئے تھے، اور پتہ نہیں کیا بن کے جا رہا تھا۔ تو میرا بیٹا جو ہے وہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا، آگے آ کے کہتا ہے کہ بابا یو آر ڈریسڈ اپ لائک اے وومن، وائی؟ میں نے اسی وقت وہ نوچ نوچ کی چیزیں نکالی، وہ اتاری، وہیں گاڑی میں ڈالی۔ میں نے کہا بیٹا فرام ٹوڈے آن ورڈس آئی ول نیور ڈریس اپ لائک اے وومن، انشاءاللہ۔ اور وہ دن اور آج کا دن ہے۔
خیر نشہ ابھی بھی ہے اندر، دل جاتا ہے وہاں پہ، لیکن پھر خود ہی اپنے دل کو میں سمجھاتا ہوں کر کیا رہے ہو. یہ ہمارے دور کا فتنہ تھا. اس دور کا فتنہ بہت عجیب ہے. بچوں کے اندر LGBTQ، ٹرانسجنڈر جیسی مسائل، یہ سب تو آ ہی رہے ہیں. لیکن ایک چیز جو مجھے اپنی پروفیشنل لائف میں انٹر ہوتے ہی جو نظر آئی تھی وہ یہ تھی کہ دیکھو لڑکا لڑکی سے اور لڑکی لڑکے سے متاثر ہوتی ہے، ان کے قریب جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اٹریکشن تو رکھی، اور نوجوانی میں تو یہ اٹریکشن اپنی پیک پر ہوتی ہے، تو وہ تو ہوتا ہے. وہ ہمارے ٹائم میں بھی تھا، وہ ہر وقت میں ہوتا ہے. لیکن جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اب جو زمانہ آ رہا ہے نا، جو ایوالو ہو چکا ہے، یہ وہ والا زمانہ ہے جس میں میری عمر کے بچے جب اپنے کالجز میں تھے تو ہم ڈیمانڈ کرتے تھے کہ کو ایجوکیشن ہونی چاہیے. ہم ڈیمانڈ کرتے تھے، ہمارے والدین نہیں کرتے تھے، ہم کرتے تھے کہ ہمیں چاہیے. کیونکہ ایکچولی ہم بہانہ تو بناتے تھے کہ کمپٹیشن بڑھے گا، یہ بڑھے گا، مگر اندر ہمارا جو ایک چور چھپا ہوا تھا کہ اپوزٹ سیکس چاہیے. ٹھیک ہے. یہ جنریشن جب آج بڑی ہوئی ہے نا، اس محرومی کے ساتھ کہ ہمیں نہیں ملا، اس نے تحریک چلائی کہ ہمارے بچوں کو تو ملنی چاہیے، ہمیں نہیں ملی، ہمارے بچوں کو ملنی چاہیے. اس سے کیا ہوا ہے کہ اب والی جنریشن جو اب بچے ہیں ان کو مل گئی ہے. مگر وہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ کچھ کرتے ہو، مثال کے طور پہ ڈبے کا دودھ ہے، پہلے کھلا دودھ ہوتا تھا، اس کی پرابلمس سامنے آئیں تو ڈبے کا دودھ انٹروڈیوس ہوا. اب 10 20 25 سال 30 سال تک جب وہ دودھ استعمال ہوگا تو اس کے نقصانات پتہ چلیں گے، جو اب پتہ چلنا سٹارٹ ہو گئے ہیں کہ ڈبے کا دودھ ہے ہی نہیں، وہ بیماری ہے. تو 30 35 سال بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کسی چیز کو انٹروڈیوس کرنے کا نقصان. تو 30 35 سال کا جو اب ڈیوریشن گزرا، اس کا نقصان ہماری جنریشن ہے جس نے اس طرح کی ایک گھٹیا ٹائم گزارا والدین کو دکھ دے کے، جس نے انٹروڈیوس کروایا اپنی جنریشن کے لیے. اب یہ جنریشن 30 35 سال بعد اپنے نقصانات دیکھے گی کہ یہ کو ایجوکیشن سسٹم انٹروڈیوس کرنے کا ہمیں کیا نقصان ہوا. تو 30 35 سال کے بعد پتہ چلے گا، انلیس کہ ہم ٹرائلز اینڈ ایررز کرنے کے بجائے ڈائریکٹلی قرآن حکیم کو پکڑیں، احادیث مبارکہ کو پڑھیں، اللہ کے احکامات کو پڑھیں. اور اللہ کا حکم ہے واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اپنے اللہ کا اطاعت کرو، اپنے نبی کی، اللہ کے نبی کی اطاعت کرو. یعنی کہ اللہ کے نبی اللہ ہی کا فرمان آپ کو بتاتے ہیں، تو اگر آپ وہ پڑھ لیں گے تو آپ کو ٹرائلز اینڈ ایررز نہیں کرنے پڑیں گے. اور ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے مردوں کو مردوں میں ہونا چاہیے، عورتوں کو عورتوں میں ہونا چاہیے، اور وہاں پر بھی تربیت کا ایک معیار ہونا چاہیے تاکہ مرد اور عورتیں اپنے ہی ماحول میں ہم جنس پرستی کا بھی شکار نہ ہو جائیں. لیکن جب مرد مرد میں رہتا ہے نا تو مردانہ وجاہت عروج آتی ہے، اور عورت عورت میں رہتی ہے تو شرم و حیا اور نزاکت کے معاملات رہتے ہیں. جب یہ مل جاتے ہیں نا، وہ شرم و حیا وہ سب کچھ ختم ہے. مرد جو ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ کریمز لگا رہا ہے، وہ اپنی سکن کا خیال رکھ رہا ہے، ہائے میرے پاس سے بو نہ آ جائے، ہائے میں دھوپ میں نہیں جا سکتا، ہائے میں یہ کر لوں. اور جو عورت ہے وہ ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ بیٹھ کے اسی کی پلیٹ میں کھانا بھی کھائے گی، اس کی پیٹ میں گدگدی بھی کرے گی، اس کی گود میں پاؤں بھی رکھ دے گی، سب کچھ کرے گی. تو پھر کیا ہوتا ہے، جب نکاح ہوتا ہے تو مرد کو اپنی بیوی نارمل لگتی ہے، عورت کو اپنا میاں نارمل لگتا ہے. کوئی اس میں کوئی وہ اٹریکشن نہیں ہوتی، وہ اسپارک نہیں ہوتا، وہ کرنٹ نہیں آتا، وہ مزہ نہیں آتا، کیونکہ وہ سب کچھ تو پہلے سے کر چکے ہوتے ہیں. یہ جو اب کی جنریشن ہے نا، یہ اس مزے سے محروم ہو جائے گی. لیکن جو فتنہ اس وقت کھڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ میرا بچہ مجھ سے آ کے پوچھتا ہے کہ بابا واٹ از دا میننگ آف ایف ورڈ، FUCK. وہ مجھ سے پوچھتا ہے، وہ مجھ سے کہتا ہے کہ میری کلاس میں بچے یہ ورڈ استعمال کرتے ہیں. حال ہی میں اس کی کلاس کے اندر ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک بچی نے ایک بچے کو کس کیا. اب آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، یس یو آر رائٹ. تو وہاں بھی پتہ چلا کہ وہ بچی سب کو خود بتاتی پھر رہی ہے. اب اس نے کیا یا نہیں کیا، کس لیول پہ کیا ہے، اس کی کسی کے پاس کوئی وہ نہیں ہے پروف کہ گال پہ کس کیا ہے، ہونٹوں پہ کس کیا ہے، سر پہ کس کیا ہے، ہاتھ پہ کس کیا ہے. دا گرل ہر سیلف از ٹیلنگ ایوری ون کہ آئی ہیو کسڈ ہم. اینڈ واٹ از دا بوائے سیئنگ ان ریٹرن، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری بیگم ہے. اب کیا ہوا، میرے والد نے مجھے 13 سال کی عمر میں پوری سیکس ایجوکیشن دی تھی، بیکاز انہوں نے پہلے سے فور کاسٹ کر لیا تھا کہ میرے ایک دوست نے مجھے کچھ انفارمیشن دی ہے اور میرے کمرے کا دروازہ بند ہونا شروع ہے تو وہ ڈر گئے، اور انہوں نے ایک اچھے دوست اور ایک اچھے والد کی طرح مجھے ساری انفارمیشن پہنچائی. انہوں نے کہا بیٹا یہ ہے. شروع میں مجھے بہت ایک وہ ہوا ہیزیٹیشن کہ ابو جان کیا کر رہے ہیں، لیکن اس کی زندگی میں، میرے زندگی بھر اس کا مجھے بہت فائدہ ہوا. وہ فائدے ابھی کھل کے نہیں بیان کر سکتا، میں اصل مدعے کی طرف واپس آتا ہوں
کہ کیونکہ مجھے ایسا بچپن ملا ہے ایک فرینڈلی باپ کا اور ایک اوپن مائنڈڈ باپ کا، تو میں اس کا ایک بہت ریفائنڈ ورژن ہوں فرینڈلینس میں، اوپن مائنڈڈنس میں۔ جب میرے سامنے یہ انفارمیشن آئی میرے بچے کی طرف سے، میں نے شور نہیں مچایا کیا بکواس کر رہے ہو کیا، میں نے اس کو ٹیکل کیا ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں۔ میں نے اس کو سب سے پہلے تو ایف ورڈ والے پہ ایک چیز بتائی، میں نے اسے بتایا، میں نے اسے کچھ کھل کے نہیں بتایا، پر میں نے اسے بتایا کہ بیٹا آپ کو ہم بتاتے ہیں نا کہ آپ کے جو یہ شرم گاہ ہے آپ کی، ٹھیک ہے، یور میل آرگنس اور آپ کی بیک سائڈ، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، تو دا ایف ورڈ از بیسکلی ایسوسیٹیڈ ود دیم، اس کی تھرو کچھ ہے، غلط بات ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں بابا یہ مڈل فنگر بھی سب بچے دکھاتے ہیں، تو میں نے اسے بتایا یہ مڈل فنگر اس کو ایسوسیٹ کرتے ہیں ود یور پرائیویٹ پارٹس، اور وہاں سے اس کی کنیکشن ہے، تو جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ بیٹا، کیونکہ میں اپنے بیٹے کو وہ 7 سال کا ہے، میں اس کا دماغ رجسٹر کر چکا ہوں حیا کے معاملات کے بارے میں، اللہ کو کیا پسند ہے، اللہ کو کیا ناپسند ہے، شرم و حیا کے معاملے میں، اپنے جسم کو کورڈ رکھنے کے معاملے میں مجھے اب تھوڑا سا اس کو بتانا پڑتا ہے، اس کو سب سمجھ میں آتا ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس کے جو اپنے قریب کے دوست یہ سب لفظ یوز کر رہے ہیں، میں نے اسے کیا کہا، میں نے اسے کہا اوکے ٹرائی ٹو کنونس دیم ناٹ ٹو یوز اٹ۔ کہتے ہیں نہیں بابا، وہ صرف اور صرف کہتے ہیں واٹ دا ایف، ایف، اور کبھی کبھار وہ کھل کے بھی بول دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا اٹس اوکے، کوئی بات نہیں بیٹا، یہ زندگی ہے، یہاں پہ تمہیں ہر دوسری موڑ پہ یہ بندہ ملے گا، تم یہ مت کرنا، جو کر رہا ہے اس کو روکنے کی کوشش کرو، سمجھانے کی کوشش۔ اور مزے کی بات ہے میرے بیٹے نے سمجھایا بھی، میرا بیٹا کہتا ہے کہ میں نے اپنے دوست سے بات کی کہ تم یہ کیوں کرتے ہو، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ کیوں کرتا ہے کیونکہ وہ ٹی وی پہ یہ سن رہا ہے۔ میرا بیٹا ہر وقت سنتا ہے اور جیسی ورڈ آتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے، اور میں کہتا ہوں یس، ہم اس سے بچ نہیں سکتے بیٹا، اب آپ کو چلتے پھرتے مالز میں کوئی کہتا ہوا سنائی دے گا، ہمیں اس فتنے کے دور میں ایوالو ہونا پڑے گا، اپنے بچوں کے ہم کان بند نہیں کر سکتے، ہمیں ان کا دل کھولنا پڑے گا، ان کا ذہن کھولنا پڑے گا کہ یس تمہیں یہ فیس ہوگا۔ اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم وہ جو بچی والا واقعہ، میں نے اس کو سب سے پہلی بات کہی، میں نے کہا کہ بیٹا آپ نے جیسے مجھے بتایا ہے اپنی مما کو بتاؤ گے، آپ اپنی دادی کو بتاؤ گے، بٹ اپنی کلاس میں آپ اس بات کو نہیں پھیلاؤ گے، بیکاز ایک عورت کی عزت بہت احترام والی ہوتی ہے، مرد کی بھی ہوتی ہے پر عورت کی زیادہ ہوتی ہے، ڈیلیکیٹ ہوتی ہے، تبھی تو اللہ کہتا ہے سو چھپا کے رکھو۔ مرد کو نہیں کہتا اتنا چھپا کے رکھو، مرد کو بس کہتا ہے آنکھوں کا حیا ہونا چاہیے، دل کا، آواز کا حیا ہونی چاہیے، لیکن عورت کے لیے اللہ کہتا ہے اس کو چھپا کے رکھو۔ تو اگر آپ کو ایسی انفارمیشن آئی، پہلے تو اگر وہ خود بھی بتا رہی ہے آپ اس کو نہیں پھیلاؤ گے، آپ اس کو چھپا کے رکھو گے۔ السلام علیکم، یو کین سٹ اوور دیئر۔ تو سب سے پہلی بات یہ آپ اس کو چھپاؤ گے، آپ اس انفارمیشن کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرو گے۔ بابا well I'm just finishing this video, go do your wuzu, you have missed fajr, okay, first use the toilet, okay, then do the wuzu, offer your missed namaz, then come back, you will be fresh, we'll make a video together, okay, chalo go, don't waste time, go۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے اپنے بچوں کو یہ بات سمجھانی ہے، سکھانی ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ ہو گیا ہے، ڈرے نہیں، پریشان نہ ہو، انشاءاللہ آپ کا بچہ خراب نہیں ہوگا جب تک آپ اس کے دوست بن کے رہیں گے، اس کو سمجھاتے رہیں گے، سکھاتے رہیں گے، اور اس سے شرمائے نہیں، کیونکہ جو شرما گیا وہ برباد ہو گیا۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں شرمانا چھوڑ ڈال، راز دل کی کھول ڈال، آجو باجو میں دیکھ مت، اپنے بیٹے اور بیٹی کو سب کچھ سچ سچ بول ڈال۔ وہ آپ کو بتائے ایسی انفارمیشن، اس سے بات کریں۔ وہ بیگم کیوں کہہ رہے ہیں، دیٹ مینس اسے کہیں سے رجسٹر ہو رہا ہے نا۔ ہم تو اس عمر میں، یہ 7-8 سال کی عمر میں نفرت کرتے تھے لڑکے لڑکیوں آپس میں ایک دوسرے سے، اور بائی دا ٹائم 13 ایئرس کے ہم تھے، ہم تب تک بھی اپوزٹ سیکس کے لیے اٹریکشن اپنا کریٹ نہیں کر پائے تھے، ہم ریسلنگ میں تھے، دوسری چیزوں میں تھے۔ 14-15 کی ایج میں جا کے اٹریکشن سٹارٹ ہوئی تھی، 16-17 کی ایج میں جا کے اس کی امپلیمنٹیشن کا ہونا کہیں شروع ہوئی تھی۔ آج 7 ایئرس کا بچہ اس کو امپلیمنٹ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ تو بینگ والدین آپ کا رول یہ ہونا چاہیے کہ اس کو آپ ڈریں نہیں، اس کو نہ ڈرائیں، اس سے بات کریں، اس کو سمجھائیں کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے۔ بیگم، شوہر، یہ کیا رشتے ہیں، میں نے اپنے بیٹے کو سب بتایا ہوا ہے، سب سکھایا ہوا ہے۔ میرا بیٹا اس لیول پہ الحمدللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ آ چکا ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھتا ہے۔ وہ شادی نہیں کرنا چاہتا، عورتوں سے نفرت کرتا ہے جیسے سب بچے کرتے ہیں، مگر اس کو تمیز کے دائرے میں رہ کے سکھایا جا رہا ہے، کیونکہ اس کی بہن بھی ہے، اس کی ماں بھی ہے، تو وہ نفرت نہیں کر سکتا، اس کو کرنی پڑے گی عزت اور رسپیکٹ۔ بات سمجھ میں آئی تو شکریہ، جزاک اللہ خیر، شکریہ، السلام علیکم۔